ناول ہے جان بحرام باسم آصف، ایپیسوڈ نمبر 18۔ آج صبح سے ہی رانیہ اور تبسم دائمہ کے آنے کی تیاریوں میں مگن تھی، جبکہ ادا تو اٹھتے ہی تیار ہو کر مہارانیوں کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کا کہنا تھا آج صحیح معنوں میں اس کے گھر سے رخصتی ہے تو وہ کوئی کام نہیں کرے گی، جبکہ رانیہ اور تبسم بھی اس کی یہ بات مانتے خاموشی سے کام کرنے میں لگی تھیں۔ دوپہر کے کھانے کی تقریباً سب ہی تیاریاں ہو چکی تھیں کہ اچانک فاروقی ہاؤس کی بیل بجی تو عنایا نے دروازہ کھولا۔ عنایا اپنے سامنے سہیل کو دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ اس نے سہیل اور سنان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، جبکہ اپنی سہیلی عائشہ کو دیکھ کر عنایا خوش ہوتی اندر بھاگی اور فوراً تبسم کو بلا لائی۔ ارے آپ لوگ دروازے پر کیوں کھڑے ہیں، اندر آئے نا۔ تبسم کی بات سنتے سنان، سہیل اور دائمہ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور پھر عادل نے انہیں لا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تبھی بحرام اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بحرام اونچی آواز میں سلام کرتا دائمہ، سنان اور سہیل کے گلے لگتا ملا اور جا کر ان کے سامنے صفحے پر بیٹھا۔ تبھی رانیہ، ادا اور تبسم اندر آئی اور سب سے مل کر اپنی جگہ بیٹھی تو ادا نے سنان کو ہاتھ ہلایا، جس پر سنان نے مسکراتے سر کو خم دیا۔ بحرام، سوری یار، ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، تو میں کون سا تیرا ویٹ کر رہا تھا کمینے۔ سہیل کے بولنے پر بحرام فوراً بولا تو سہیل نے دائمہ کو دیکھا، جو اسے اشارے سے چپ کروا گئی۔ آئی ہیٹ یو، ڈو یو تھنک آئی ریئلی کیئر۔ سہیل کے چڑھ کر بولنے پر بحرام آئیبرو جھکاتا بولا تو سہیل کو مزید غصہ آیا، جبکہ بحرام کی بات سنتے سب لوگ ہنسنے لگے۔ جہنم میں جاؤ، مگر وہ تمہارا گھر ہے، میرا نہیں۔ سب کو ہنستا دیکھ کر سہیل ایک بار پھر چلے گٹے انداز میں بولا تو بحرام نے بھی فوراً جواب دیا، جس پر سہیل غصے سے منہ ہی موڑ گیا تو بحرام نے بھی اپنی ہنسی دبائی۔ آنٹی، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، سنان خانزادہ، بالکل ان کو کون نہیں جانتا۔ بحرام امی کہتے منہ ٹوٹتا ہے۔ بحرام کے تعارف کروانے پر تبسم فوراً بولی تو سنان ہلکا سا مسکرایا۔ تبھی ادا آگے کو جھکتی بولی تو تبسم نے ادا کے سر پر تھپڑ مارا، جس پر ادا منہ بناتی اٹھی اور جا کر دائمہ کے پاس بیٹھ گئی تو دائمہ نے مسکرا کر ادا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ بحرام میرا سگا بیٹا نہیں ہے، بحرام اور سنان بھائی ہیں، اور سہیل بحرام کے بچپن کا دوست ہے۔ میں تو بس بحرام کو بچپن سے سنبھالتی آئی ہوں اور وہ مجھے سگی ماں ہی سمجھتا ہے۔ جی، بتایا تھا ادا نے، مگر بحرام کی اصل ماں، میری موم کی ڈیتھ کو 18 سال ہو چکے ہیں، میں صرف 13 سال کا تھا جب وہ ہمیں چھوڑ گئی تھی۔ دائمہ کی بات سنتے تبسم فوراً بولی تو بحرام ان کی بات کاٹتے بولا، جس پر تبسم نے بحرام کی شکل دیکھتے صرف ہاں میں سر ہلانا ہی بہتر سمجھا۔ پھر رانیہ بوتل لے آئی تو ادا نے رانیہ سے ٹرے لیتے سنان اور سہیل کو بوتل کا گلاس پکڑایا۔ تبھی عنایا اور عائشہ، جو باہر کھیل رہی تھی، بھاگ کر اندر آئیں۔ وہ امی، باہر فاریہ، پپو اور چاچو لوگ آئے ہیں۔ عنایا اندر آتے بولی تو تبسم اور عادل پریشان ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر باہر جاتے، وہ سب لوگ اندر ہی آ گئے۔ واہ جی واہ، یہاں تو پارٹی ہو رہی ہے، میرے بھائی کو مار کر تمہیں شرم نہیں آئی ادا بی بی، جو تم یہ سب کر رہی ہو۔ فاریہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ادا کی ساس اسے آج لینے آئی ہے، وہ فوراً سے اپنے بھائیوں کو لیتی فاروقی ہاؤس پہنچی تھی۔ فاروقی ہاؤس کے باہر لاتعداد گارڈز دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بحرام کوئی عام انسان نہیں ہے، اور یہ بات بھی کنفرم تھی کہ بحرام کے ساتھ نہیں بھاگی تھی۔ اور پھر اب ڈرائنگ روم میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران تھی۔ سنان پاکستان کا اپ کمنگ وزیر اعظم تھا، اسے کون نہیں جانتا تھا، اور سہیل کی کمپنی بھی کپڑوں کی مارکیٹ کا ایک اونچا نام تھی، ان شخصیات سے کون ناواقف تھا۔ ڈرائنگ روم میں گھستے ہی فاریہ ادا کو دیکھتے بولی، جو سنان کو بوتل کا گلاس دے رہی تھی۔ فاریہ کو دیکھتے ادا نے سب سے پہلے بحرام کو دیکھا، جو بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ادا یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ دائمہ نہیں جانتی ادا بحرام کو کہاں ملی اور ان کا نکاح کیسے ہوا، اور وہ سب کچھ دائمہ کو بتا کر ان کے لیے بے مول بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سنان اور سہیل کے سامنے بھی وہ کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، پہلے ہی اس کی بہت بدنامی ہو چکی تھی، وہ بھی اس کی بس ایک ہی بے وقوفی کی وجہ سے۔ ادا پریشانی سے کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی، وہ کیا کرتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پپو، آپ پلیز باہر چلیں، ہم باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ عادل، تم بے غیرت ہوگے، مگر ہم بے غیرت نہیں، جو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو معاف کر دے۔ ارے یہ تو قاتلہ ہے، اس نے میرے بھائی کی جان لے لی ہے۔ عادل کے فاریہ کو بولنے پر عمر آگے بڑھتا غصے سے بولا تو عادل خاموش ہوا، جبکہ عمر کی بات سن کر دائمہ نے پریشانی سے پہلے ادا اور پھر بحرام کو دیکھا، جو بالکل خاموش کھڑے اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ یہ سب سچ ہے۔ کیا مطلب گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی؟ باجی، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ لڑکی صرف شکل سے معصوم ہے، حرکتوں سے نہیں۔ یہ اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، پتہ نہیں کتنے دن اس کے ساتھ رہی، اور جب اس کا من بھر گیا تو اس نے چھوڑ دیا
اور پھر اس نے اپنی معصومیت کے جال میں آپ کے بیٹے کو پھنسا کر اس سے شادی کر لی، اور اس کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد اس کا باپ میرا بھائی بھی مر گیا۔ صرف اس بد کردار لڑکی کی وجہ سے رانیہ کا رشتہ بچپن سے ہی میرے بیٹے سے ہوا تھا، مگر جب ایک ایسی ہے تو دوسری بھی ویسی ہی ہوگی، اس لیے میں نے رشتہ چھوڑ دیا۔ اب آپ بتائیں کون کرے گا ایسے گھر سے بھاگی ہوئی بد کردار لڑکیوں سے شادی؟ دائمہ کے پریشانی سے سوال پر فاریہ نے فوراً جواب دیا تو دائمہ نے پریشانی سے بحرام کو دیکھا، جو اس وقت انتہائی خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اب یہ خاموشی ادا کے ایسے سب کے سامنے بے مول ہونے کی وجہ سے تھی یا آنے والے طوفان سے پہلے کی؟ یہ تو بحرام ہی جانتا تھا۔ بحرام کیا یہ سب سچ ہے؟ دائمہ کے سوال پر بحرام نے ہاں میں سر ہلایا تو دائمہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ان سے ان کے بیٹے نے آج تک کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا، مگر آج انہیں اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنا گہرا تھا۔ اس نے اپنے سینے میں اپنی بیوی کا اتنا بڑا راز دفن کر رکھا تھا، تو یقیناً اور بھی بہت سے راز رکھے ہوں گے جن سے دائمہ بالکل انجان تھی۔ دائمہ بیٹھ جائیں، ہم بات کرتے ہیں۔ بیٹھنے کے لیے کچھ بچا ہے بیٹا؟ کیا تم اب بھی ایسی عورت کو اپنے گھر کی بہو بناؤ گے؟ سنان کی بات سنتے دائمہ نے ہاں میں سر ہلایا تو اویس فوراً بولا، جبکہ ادا تو بس سر جھکائے خاموشی سے رو رہی تھی۔ مجھے تو آپ کے بیٹے پر ترس آتا ہے، اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے اور اتنا بے غیرت کہ ایک ایسی لڑکی۔ خبردار جو میرے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو مجھے بھلے سے گالی بھی نکال لے، میں برداشت کر لوں گی، مگر بحرام کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ ابھی فاریہ بول ہی رہی تھی کہ ادا فاریہ کے منہ سے بحرام کے لیے نکلے لفظ سن کر حلق کے بل چلائی تو فاریہ، عمر اور اویس کے ساتھ ساتھ باقیوں نے بھی ادا کو حیرانگی سے دیکھا، جبکہ بحرام خاموشی سے کھڑا ہوتا دائمہ کے پاس آیا اور ان کے کندھوں کے گرد اظہار بنایا، دائمہ آپ کا بیٹا کبھی غلط نہیں ہوتا، یہ بات آپ جانتی ہیں۔ میری بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اس وقت جو ہو رہا ہے ہونے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں گھر جا کر آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ بحرام کی بات سنتے دائمہ نے خاموشی سے گردن موڑتے سامنے کھڑی ادا کو دیکھا، جو ایک منٹ میں ہی معصوم سے آتش فشاں بن گئی تھی اور کبھی بھی پھٹ سکتی تھی۔ آواز نیچے رکھو ادا بی بی، میں گھر سے نہیں بھاگی، تم بھاگی ہو، آپ کے گھٹنے ہی کام نہیں کرنے، بھاگیں گی کیسے؟ فاریہ کی بات سنتے سہیل فوراً بولا تو سنان، بحرام اور دائمہ نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ فاریہ نے حیرانگی سے سہیل کو دیکھا۔ تم بیچ میں نہ بولو، یہ ہم بڑوں کا معاملہ ہے۔ اوہ اچھا، آؤ پھر عادل بھائی، ہم دونوں کنچے کھیلتے ہیں۔ فاریہ کی بات سنتے سہیل انگلیوں سے کنچے کھیلنے کا اشارہ کرتا بولا تو سنان نے سہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کھینچا۔ خاموشی سے کھڑے رہو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں خاموش کرواؤں، سنان سہیل کے کندھے پر دباؤ ڈالتا بولا تو سہیل منہ بناتا خاموش ہو گیا۔ خدا کا واسطہ ہے چلی جائیں یہاں سے پھپھو۔ ادا اپنے دونوں ہاتھ جوڑتی ابھی بول ہی رہی تھی کہ فاریہ غصے سے آگے بڑھی اور اس نے ادا کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ ادا کو لگتا، کسی نے فاریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا، جبکہ فاریہ کا تھپڑ اپنی طرف آتے دیکھ کر ادا فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ فاریہ کا ہاتھ پکڑنے والی شخصیت کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے، جبکہ بحرام کو تو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ تھپڑ نہ پڑتے دیکھ کر ادا نے فوراً سر اٹھایا۔ اپنے سامنے مرجان کو غصے سے فاریہ کا ہاتھ پکڑے کھڑا دیکھ کر ادا حیران ہوئی، تبھی تالیہ اندر آئی۔ سردارنی چھوڑ دیں آنٹی کا ہاتھ، ٹوٹ جائے گا۔ دل تو میرا یہی کر رہا ہے لیا کہ میں اس آنٹی کا ہاتھ توڑ دوں جس نے میری ادا جہاں پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ تالیہ کی بات سن کے مرجان غصے سے فاریہ کو گھورتے بولی تو 2 منٹ کے لیے فاریہ کو مرجان سے خوف آیا، مگر پھر وہ اپنے خوف پر قابو پاتی غصے سے اپنا ہاتھ مرجان کے ہاتھ سے چھڑا گئی۔ کون ہو تم اور ہمارے آپسی معاملے میں کیوں بول رہی ہو اور تم اندر کیسے آئی؟ میں مرجان خانزادہ ہوں، ادا کی بڑی نند، اور میں تالیہ خانزادہ ہوں، ادا کی چھوٹی نند، اور ہم دروازے سے اندر آئے۔ فاریہ کے سوال پر مرجان غصے سے بولی، تبھی تالیہ بیچ میں بولی تو بحرام بھی حیران ہوا۔ پاگل سمجھا ہے کیا تم نے ہمیں لڑکی؟ بحرام خانزادہ اور سنان خانزادہ بھائی ہیں اور ان کے علاوہ ایاز خانزادہ کی کوئی اور اولاد نہیں۔ ہاں، ان 2 کے علاوہ ایاز خانزادہ کی جائز اولاد کوئی نہیں ہے، مگر ناجائز بہت سی ہیں، اور ان میں سے ہی ہم 2 ہیں، مرجان خانزادہ اور تالیہ خانزادہ، اور چونکہ ہمارا باپ ایک ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سگے بہن بھائی ہیں، کیونکہ نسل باپ سے چلتی ہے۔ فاریہ کے غصے سے بولنے پر مرجان نے سالوں سے اپنے سینے میں دفن رکھا راز کھولا تو سب کے ساتھ ساتھ تالیہ بھی حیران ہوئی، جبکہ بحرام اور سنان کو ایسے لگا جیسے ان کے سر پر فاروقی ہاؤس کی چھت آ گری ہو۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی، اور تم ڈرا کسے رہی ہو؟ تم کر ہی کیا سکتی ہو ہمارا؟ آپ کی 7 نسلیں تباہ۔ عمر کے غصے سے مرجان کو بولنے پر ادا آگے بڑھتی بولی
تو تبسم نے اپنی ننھی ادا کو دیکھا۔ عورت کو کمزور مت سمجھنا، کیونکہ عورت جب غصے میں آتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں سوچتی سامنے کھڑا اس کا اپنا ہے یا پرایا، وہ غصے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ بکواس بند کرو لڑکی۔ مرجان کی بات سنتے اویس کو غصہ آیا اور وہ آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ اویس مرجان تک پہنچتا، بہرام مرجان اور اویس کے بیچ میں آ گیا۔ بہت برداشت کر لیا میں نے آپ لوگوں کو، اگر میری بہنوں اور میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو یقین مانو بہرام خانزادہ کی پوری سائیڈ نہیں دیکھ پاؤ گے تم لوگ۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں سے آپ لوگوں کو دھکے دیکھ کر نکلواؤں، چلے جائیں یہاں سے اور پلٹ کر مت آئیے گا واپس۔ سمجھے آپ کے بھائی کے ساتھ اس کی فیملی بھی مر گئی، جائیں یہاں سے۔ بہرام لہو چھلکاتی آنکھوں سے بولا تو اویس اور عمر حیران ہوئے۔ تبھی ادا آگے بڑھتی چلائی تو فاریہ اویس اور عمر وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان دونوں کے جاتے ہی ادا زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو بہرام نے فوراً سے ادا کو پکڑا۔ جانے بہرام، رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا، میری وجہ سے ہی تو سب ہوا بہرام، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابو چلے گئے اور آپ پر بھی انگلیاں اٹھی، میں بہت بری ہوں۔ نہیں ادا جان، آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، چپ کرو۔ بہرام ادا کو سینے سے لگاتا بولا تو ادا پھوٹ پھوٹ کر روتی بولی، جس پر بہرام فوراً نفی میں سر ہلاتا بولا، چپ کرو ادا، کچھ نہیں ہوا تمہاری وجہ سے، یہ سب نصیب کا کھیل تھا میری جان۔ ادا کو روتا دیکھ کر دائمہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی تو ادا نے سر اٹھاتے دائمہ کو دیکھا۔ دائمہ مجھے معاف کر دیں، ہم نے آپ سے سچ چھپایا۔ کوئی بات نہیں ادا، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم میری بہو ہو اور بہت اچھی ہو۔ ادا کے روتے ہوئے بولنے پر دائمہ فوراً بولی تو ادا خاموش ہو گئی۔ تبھی مرجان آگے بڑھتی ادا کے پاس زمین پر بیٹھی ادا کو بچوں کی طرح اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتا دیکھ کر مرجان کا دل ایک بار پھر بے ایمان ہوا اور پھر اپنے دل کی بات پر لبیک کہتی مرجان آگے بڑھی اور اس نے ادا کے دونوں گال چوم لیے، جبکہ مرجان کی اس حرکت پر ادا اپنا رونا دھونا بولتی بہرام کو حیرانگی سے دیکھنے لگی، جو مرجان کے ساتھ بیٹھا مرجان کو غصے سے گھور رہا تھا۔ مجھے پتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں، مگر اب تم اگر مجھے ایسے دیکھو گے تو مجھے شرم آ جائے گی۔ بہرام کو خود کی طرف غصے سے دیکھتے دیکھ مرجان اپنے دونوں ہاتھ منہ کے آگے رکھتی شرما کر بولی تو بہرام نے سنان کو دیکھا جو کھڑا مرجان کی حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ پھر بہرام فوراً سے ادا کو سہارے دیتے کھڑا ہوا تو مرجان بھی کھڑی ہوئی اور آگے بڑھتی دائمہ کے گلے لگی تو دائمہ نے مرجان کو پیار کیا۔ جب میں زرمیرہ بیگم کے ساتھ تم سے ملنے آتی تھی تو مجھے تم سے رغبت محسوس ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے تم کوئی اپنی سی ہو، مگر میں نے کبھی زرمیرہ بیگم سے تمہارا نہیں پوچھا، اور ان کے جانے کے بعد میں ایک دفعہ تم سے ملنے گئی تو مجھے پتا چلا تم اب وہاں سے جا چکی ہو، اس کے بعد میں نے تمہیں ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ مرجان چھوڑیں دائمہ، پرانی باتوں کو، اب میں آ گئی ہوں، اب میں آپ کو پہلے کی طرح تنگ کیا کروں گی۔ دائمہ کی بات سنتے مرجان مسکراتے بولی تو دائمہ نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ سردارنی، تم نے جو سب کچھ بولا کیا وہ سچ تھا؟ کیا بہرام واقعی میں ہمارا بھائی ہے؟ تالیہ جو کب سے اس سچ میں کھوئی حیران کھڑی تھی پریشانی سے بولی تو مرجان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں لیا، بہرام اور سنان ہم دونوں کے بھائی ہیں، سگے بھائی، اور تم میری سگی بہن ہو۔ تالیہ کا سوال سنتے مرجان فوراً بولی تو تالیہ روتے ہوئے بہرام کے گلے لگی، جس پر بہرام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے خاموش کروایا۔ شکر ہے آپ میرے سگے بھائی ہو، اب میں آپ کو خوب تنگ کروں گی جیسے سب لڑکیاں اپنے بھائیوں کو کرتی ہیں۔ بہرام کے پیار کرنے پر تالیہ فوراً بولی تو بہرام نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی نمونہ ہو، جبکہ بہرام کو ایسے دیکھ کر مرجان نے ایک دمدار قہقہا لگایا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی تالیہ کو اور بہرام بیچارے کا سوچتی اسے ابھی سے اسی پر ترس آ رہا تھا۔ تالیہ کو بہرام کے سینے سے ہٹتے نہ دیکھ کر ادا نے منہ بنایا تو مرجان آگے بڑھتی سنان کے سینے سے لگی، جس پر سنان ہلکا سا مسکرایا اور اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ بہرام، ادا کے منہ بنا کر بولنے پر بہرام نے ادا کو دیکھتے تالیہ کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر تالیہ کسی چمبک کی طرح بہرام کو چپکی تھی، دور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صرف میں ہی تمہارا بھائی نہیں، سنان بھی ہے، مگر مجھے تم پسند ہو اور میں اتنے سالوں بعد اپنے بھائی سے ملی ہوں، اس لیے تم اب کچھ دن اپنے شوہر کو بھول جاؤ اور اپنے بھائی کے پاس رہو، جاؤ۔ تالیہ کو پیچھے نہ ہوتا دیکھ کر بہرام چڑھ کر بولا تو تالیہ نے بہرام کو جواب دیا اور پھر ادا کو دیکھتی ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتی بولی تو ادا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ تالیہ بہنا پلیز ہٹو۔ نہیں، بہرام کے پیار سے بولنے پر تالیہ نے فوراً جواب دیا تو ادا نے زور زور سے رونا شروع کیا، جس پر بہرام ادا کی طرف بڑھا تو تالیہ نے اسے کالر سے پکڑ کر جانے سے روک دیا۔ بھائی میرے پاس ہی رہو، کہیں نہیں جانا، کیا کھاتی ہو تم، کتنی جان ہے تم میں، چھوڑو مجھے۔ تالیہ کے منہ بنا کر بولنے پر بہرام چڑھ کر بولا، مگر تالیہ نے آج اسے نہ چھوڑنے کی قسم کھا رکھی تھی، جبکہ ادا کے آنسو مسلسل بہرام کو پریشان کر رہے تھے۔ ادا کو روتا دیکھ کر مرجان آگے بڑھی، مرجان کو خود کی طرف آتا دیکھ کر ادا بھاگ کر عادل کے سینے سے لگی تو دائمہ، تبسم اور رانیہ نے قہقہا لگایا، کیا مصیبت ہے، چھوڑو مجھے۔ نہیں، تم میرے بھیا ہو اور تم میری جان کا عذاب۔
بحرام کے غصے سے بولنے پر تالیہ منہ بناتی بولی تو بحرام بھی چڑھ کر بولا۔ تبھی ان سب کو رونے کی آواز آئی تو سب نے ایک ساتھ ادا کو دیکھا جو عادل کے سینے سے لگی مرجان کو منہ چڑھا رہی تھی۔ اگر ادا نہیں رو رہی تو کون رو رہا ہے؟ اپنے دوست سے پوچھو بھائی۔ سنان کے پریشانی سے بولنے پر تالیہ فوراً بولی تو سب نے سہیل کو دیکھا جو کھڑا مسلسل رو رہا تھا۔ سہیل کو روتا دیکھ کر مرجان نے گندا سا منہ بنایا۔ سہیل کیا ہوا بیٹا؟ دائمہ مجھے بھی بہن چاہیے جیسے اس جنگلی کے پاس ہے۔ دائمہ کے سوال پر سہیل روتے ہوئے بحرام کی طرف اشارہ کرتا بولا تو سب نے کہا لگایا۔ پھر سنان آگے بڑھتا سہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ ہاں تو تم رکھ لو، مجھے ایسی چپکو بہن نہیں چاہیے۔ بحرام کے چڑھ کر اپنا کالر پکڑے کھڑی تالیہ کی طرف اشارہ کرتے بولنے پر تالیہ نے اسے گھورا۔ پھر رانیہ نے سب کو پانی پلایا۔ آ جاؤ بچوں کھانا کھا لو۔ تبسم کے بولنے پر سب لوگ اٹھ کر ٹیبل پر آئے۔ بحرام کو ٹیبل پر بیٹھتے دیکھ کر ادا نے اس کے ساتھ والی کرسی کھینچی۔ تھینک یو بھابھی۔ اس سے پہلے کہ ادا کرسی پر بیٹھتی تالیہ کرسی پر آ بیٹھی اور فوراً بولی تو ادا نے بحرام کو دیکھا جو تالیہ کو گھور رہا تھا۔ مجھے پتا ہے میں تمہیں بہت پیاری لگتی ہوں مگر ایسے گھورو تو نہ۔ بحرام کو خود کو گھورتا دیکھ کر تالیہ ہاتھ سے بحرام کا چہرہ دوسری طرف کرتی بولی تو سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ کوئی بات نہیں ادا، تم میرے پاس آ جاؤ۔ خبردار جو تم اس کے ساتھ بیٹھی تو یہ کھانا کم کھائے تمہیں زیادہ کھائے گی۔ مرجان کے ہاتھ سے اشارہ کر کے بولنے پر بحرام غصے سے بولا تو ادا خاموش ہو گئی۔ پھر بحرام فوراً اٹھا اور اس نے تالیہ کو گود میں اٹھاتے ادا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود تالیہ کو لے جاتے مرجان کے ساتھ والی کرسی پر پٹکا۔ اللہ تجھے پوچھے گا ظالم انسان، اتنی زور سے پھینکا مجھے، دیکھنا تجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ تالیہ کی بد دعا سنتے سب لوگ ہنسنے لگے جبکہ بحرام خاموشی سے جا کر ادا کے ساتھ بیٹھا اور پھر سب نے کھانا شروع کیا۔ تالیہ کہاں گئی؟ ابھی سب لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ سنان نے پریشانی سے سوال کیا تو سب ہی سنان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا ادا نے چیخیں مارنا شروع کی تو بحرام حیران ہوا۔ کیا ہوا ادا؟ بحرام میز کے نیچے کچھ ہے، اس نے میرا پاؤں پکڑا۔ بحرام کے سوال پر ادا فوراً بولی تو بحرام نے جھک کر میز کے نیچے دیکھا۔ بحرام نے جیسے ہی میز کے نیچے دیکھا تو تالیہ نے اسے ہائے میں ہاتھ ہلایا تو بحرام کو خطرہ محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ بحرام اٹھ کر دوڑتا تالیہ نے میز کے نیچے سے نکل کر بحرام کو ایک بار پھر اپنی قید میں لے لیا۔ کیا بہنیں ایسی ہوتی ہیں؟ ہاں نا، خون پینے والی ڈائن ہوتی ہیں۔ بحرام کے عادل کو سوال کرنے پر عادل فوراً بولا تو رانیہ اور ادا نے عادل کی طرف دیکھا جس پر عادل نے منہ پر زپ لگائی۔ تالیہ یار کیا، چھوڑو مجھے کھانا کھانے دو۔ ٹھیک ہے کھا لو پھر بتاتی ہوں تمہیں، بحرام منہ بناتے بولا تو تالیہ فوراً بولتی مرجان کے پاس جا کر بیٹھی اور کھانا کھانے لگی۔ پھر بحرام اور ادا بھی واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد رانیہ نے کھیر لا کر رکھی تو ادا آگے بڑھتی سب کو کھیر ڈال کر دینے لگی۔ سنان بھائی یہ کھیر میں نے بنائی ہے۔ ادا کی بات سنتے سنان نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا تو رانیہ نے پریشانی سے ادا کو دیکھا کیونکہ کھیر تو رانیہ نے بنائی تھی، ادا نے نہیں۔ جبکہ ادا کو جھوٹ بولتے دیکھ کر رانیہ پریشان ہوئی تو بحرام نے اپنی ہنسی چھپائی۔ وہ سمجھ گیا تھا ادا کھیر کا جھوٹ اس لیے بول رہی ہے کیونکہ سنان نے چائے پیتے اسے 20,000 دیے تھے تو کھیر کھانے پر بھی کچھ دے گا۔ کیسی بنی ہے بھائی؟ ماشاءاللہ بہت مزے کی ہے۔ جیسے ہی سنان نے کھیر کا چمچ منہ میں رکھا تو ادا نے سوال کیا جس پر سنان نے فوراً جواب دیا تو ادا ہلکا سا مسکرائی مگر پھر سنان کو نارمل بیٹھتا دیکھ کر ادا کچھ مایوس ہوئی تو سب نے ادا کی مایوسی نوٹ کی۔ پھر بحرام نے سنان کو ہاتھ کے اشارے سے ادا کو پیسے دینے کا بولا تو سنان نے ہاں میں سر ہلاتے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر جیب سے پیسے نکال کر ادا کو دیے تو ادا خوش ہو گئی۔ تھینک یو بھائی، کتنے ملے؟ سنان سے پیسے پکڑتے ادا مسکراتے بولی تو سنان بھی ہنسنے لگا۔ پھر جیسے ہی ادا بحرام کے پاس بیٹھی تو بحرام نے فوراً سوال کیا 30,000 دیے ہیں بھائی نے۔ بحرام کے سوال پر ادا خوش ہوتی بولی تو سب لوگ ہنسنے لگے۔ تبھی مرجان اٹھ کر ادا کے پاس آئی۔ مجھے بھی تمہاری کھیر بہت ٹیسٹی لگی۔ مرجان بھی ادا سے بولتی اپنی جیب سے پیسے نکال کر ادا کو پکڑا گئی تو ادا نے خوش ہوتے فوراً پیسے پکڑے۔ مگر مرجان بڑے پیسے دیتے ہیں اور تم مجھ سے چھوٹی ہو۔ ہاں مگر ادا سے تو بڑی ہوں اور اپنی ادائے جان کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ بحرام کی بات سنتے مرجان فوراً بولی تو ادا نے خوش ہوتے اپنا گال آگے کیا جس پر مرجان نے اسے فوراً کس کی تو بحرام نے ان نند بھابھی کو دیکھا۔ بحرام مرجان نے مجھے 10,000 دیے، ادا خوش ہو کر بولی تو تالیہ نے بھی آگے بڑھتے پیسے پکڑائے جس پر ادا فوراً پیسے پکڑ گئی اور کسی نے دینے ہیں تو دے دو، میں اکٹھے گن لوں گی۔ ادا کی بات سنتے سب لوگ ہنسنے لگے تو پھر سہیل نے بھی آگے بڑھتے پیسے پکڑائے۔ بحرام مجھے 60,000 جمع ہو گیا، ادا کے پیسے گن کر تالی مار کر بولنے پر سب لوگ ہنسنے لگے۔ تبھی رانیہ اندر آئی اور ادا کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی تو سب نے رانیہ کو دیکھا۔ ادا کیا یہ کھیر تم نے بنائی ہے؟ رانیہ کے سوال پر ادا کا منہ بنا تو بحرام نے کہا لگایا
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کھیر ادا نے نہیں رانیہ نے بنائی تھی۔ ہاں تو میں نے اس میں 2 دفعہ چمچہ مارا تھا، میرے ہاتھ کی مٹھاس آ گئی تھی۔ پوچھ لو بھائی سے، انہوں نے چائے پی ہوئی ہے میرے ہاتھ کی۔ ادا کا جواب سن کر رانیہ کا منہ کھل گیا، جبکہ سنان نے کہا لگاتے ہاں میں سر ہلایا تو ادا فوراً اپنے پیسے اٹھاتی بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دوں گی، نہ دو، چاہیے بھی نہیں مجھے، میرا شوہر بھی حماد گروپ آف انڈسٹریز کا مالک ہے، میں اس سے لے لوں گی۔ ادا پیسے رکھ کر آتی فوراً بولی تو رانیہ ایک ادا سے بال جھٹکتی بولی، جس پر سنن نے باقاعدہ طور پر ہوٹنگ کی۔ تو رانیہ اداب کرتی جا کر عادل کے ساتھ بیٹھی۔ رانیہ کو بیٹھتا دیکھ کر ادا بھی فوراً جا کر بہرام کے ساتھ بیٹھی اور پھر سب لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ بہرام چلیں؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دائمہ بہرام کو دیکھتی بولی تو بہرام نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بہرام کے کھڑے ہوتے ہی سب لوگ کھڑے ہوئے تو تبسم نے ایک لال رنگ کی چادر لا کر ادا کو اوڑھی، جبکہ ادا بس خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ادا بہرام کو تنگ مت کرنا، اچھی بچی بن کر رہنا اور دائمہ کی بھی ساری باتیں ماننا، مجھے شکایت نہ آئے تمہاری کوئی۔ جی امی، تبسم ادا کو گلے لگاتی بولی تو ادا نے نم آواز میں جواب دیا اور پھر اپنی ماں کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر رانیہ آگے بڑھی اور اس نے ادا کو گلے سے لگایا۔ اپنی فیملی کو ملنے کے بعد ادا گھر سے باہر نکلی تو دائمہ نے اسے اشارہ کیا، جس پر ادا خاموشی سے جا کر بہرام کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور اس کے ساتھ عائشہ اور بہرام بیٹھے، جبکہ سہیل اور دائمہ آگے بیٹھے، سنان اپنی گاڑی میں، جبکہ مرجان اور تالیہ مرجان کی گاڑی میں بیٹھی اور پھر ان سب کی گاڑیاں کارز کی گاڑیوں کے بیچ آگے پیچھے فاروقی ہاؤس سے نکلی، جبکہ تبسم تو بس اپنی ادا کو خود سے دور جاتا دیکھتی رہ گئی۔ آخر کار اس نے اپنی بیٹی کو آج صحیح معنوں میں رخصت کر دیا تھا اور آج وہ اس بات پر بہت خوش تھی۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ نہیں، میں تو بس اسے سونگھ رہا تھا۔ صفا کے سوال پر زرخان جو زری پیلس کے لون میں کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا فوراً بولا تو صفا کچھ خاموش ہوئی۔ کیوں پیتے ہو؟ ایک مرد کی زندگی میں وہ وقت لازمی آتا ہے جب اسے شباب یا شراب کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے میں کچھ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، شباب کی طرف جاتے ہیں اور کچھ میری طرح شراب کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ صفا کے سوال پر زرخان فوراً بولا تو صفا نے سر اٹھا کر زرخان کو دیکھا۔ تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ تمہارے پاس تو سب ہے، ایسا صرف تمہیں لگتا ہے۔ صفا کی بات سنتے زرخان فوراً بولا، کیا تمہاری حسینہ تمہیں یہ سب کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ وہ مجھے جانتی بھی نہیں، ممی نے اسے میرے لیے چنا تھا اور میں اس سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہوں اور پہلے سے سوچا ہے اگر اسے یہ سب پسند نہیں ہوا تو چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی جب شباب زندگی میں شامل ہو جائے تو شراب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صفا کے سوال پر زرخان فوراً بولا تو صفا نے کچھ سمجھتے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی ایک ملازمہ ان کے پاس آئی، میڈم کھانے کے لیے بلا رہی ہے آپ دونوں کو۔ ملازمہ کی بات سنتے زرخان نے ہاں میں سر ہلایا تو ملازمہ اندر چلی گئی اور پھر اس کے پیچھے پیچھے زرخان اور صفا بھی آئے اور ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پھر کھانا شروع کیا۔ ابھی صفا نے اپنے پلیٹ میں کھانا ڈالا ہی تھا کہ اچانک اس کا فون بجا، جسے دیکھتے صفا نے فوراً اٹھایا۔ جی ممی، میں ایک دوست کے گھر ہوں، آج رات یہیں رہوں گی، صبح آ جاؤں گی۔ آپ جانتی ہیں بابا مجھے ادھر نہیں آنے دیں گے، تو فائدہ؟ جی انشاءاللہ میں صبح آ جاؤں گی، اللہ حافظ۔ فون اٹھاتے صفا بولی اور پھر چند لمحوں کے لیے رک کر اس نے جواب سنا اور پھر دوبارہ بولتی چند لمحوں کے لیے رکی، ایک بار پھر جواب دیتے فون کاٹ گئی اور موبائل ٹیبل پر رکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ہم دوست ہیں۔ ہاں تو ہم دوست ہیں بھی نہیں، مگر ابھی تو تم نے اپنی مما سے یہی کہا۔ زرخان کی بات سنتے صفا فوراً بولی تو زرخان نے جواب دیا، میں نے آنٹی کا کہا تھا، آنٹی آپ میری دوست ہیں نا؟ ہاں بیٹا میں تمہاری دوست ہوں۔ زرخان کی بات سنتے صفا فوراً بولی تو زرمینہ بیگم نے مسکراتے جواب دیا، جس پر زرخان کا منہ بنا، تو یہ گھر میرا ہے، تمہاری دوست کا تو نہیں ہے، تمہیں کرایہ دینا ہوگا، بیڈ روم کا کرایہ 40 یورو ہوگا۔ اتنا سارا میں کیسے دوں گی؟ تو ٹھیک ہے پھر مجھ سے دوستی کر لو، اس سے تمہیں کرایہ نہیں دینا ہوگا۔ زرخان کی بات پر صفا منہ بنا کر بولی تو زرخان نے ہاتھ بڑھاتے جواب دیا، جس پر صفا فوراً منہ موڑ گئی، نہیں میں تمہیں دے دوں گی، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ صفا کی بات سنتے زرخان کندھے اچکا گیا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے 25 یورو ایکسٹرا ہوں گے۔ صفا کو کھانا کھاتے دیکھ کر زرخان فوراً بولا تو صفا اسے گھورنے لگی، فکر نہ کرو تم یہ کھانا میری طرف سے فری کھا لو۔ صفا کو زرخان کو گھورتا دیکھ کر زرمینہ بیگم فوراً بولی تو صفا کو کچھ حوصلہ ہوا، ہاں مما ویسے بھی آپ ڈیلی کسی نیڈی کو کھانا کھلاتی ہیں، آج یہی صحیح۔ زرخان کے صفا کو چڑھا کر بولنے پر صفا نے نچلا ہونٹ باہر نکالا تو زرمینہ بیگم کو صفا پر پیار آیا، کیا تمہاری دوستی کی آفر ابھی بھی کھلی ہے؟ صفا کا سوال سنتے زرخان نے ہاں میں سر ہلایا تو صفا نے اپنی پلیٹ کو دیکھا، ٹھیک ہے میں تم سے دوستی کر لیتی ہوں، مگر پھر تم مجھے نیڈی نہیں کہو گے اور نہ میں کوئی کرایہ دوں گی۔
صفا کی بات سنتے زرخان نے ہاں میں سر ہلایا تو صفا نے زرخان کے پاؤں پر پاؤں مارا تو زرخان نے اسے گھورا، جس پر صفا مسکرا کر اسے دیکھتی کھانا کھانے لگی تو زرخان بھی منہ بناتا کھانا کھانے لگا، جبکہ زرمینہ بیگم تو بس ان کو دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔